نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کل بھی میری سلمان صاحب سے آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی تو آپ کی اس تقریباً رائے میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا رول وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے اور ان کے پاس تو یہ اختیار ہے، ان کے کہنے پہ لوگ پرائم منسٹر بنے ہیں، شاہد خاقان عباسی ان کی نامزدگی پہ بنے ہیں، شہباز شریف ان کی نامزدگی پہ، یہ اختیار ان کے پاس ہی ہوگا کہ انہوں نے خود بننا ہے یا کسی کو بنانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نواز شریف کی واپسی کو لے کر کے کس حد تک ایکسپیکٹیشنز باندھے ہوئے ہیں، کیا توقع ہے آپ کو ان سے، ان کی بیانیے سے؟ دیکھیے ہماری توقع تو خیر معنی نہیں رکھتی، لیکن اگر ہم بیانات پی ایم ایل این کے بیانات کو دیکھیں یا اخباری اشتہار جو چھپ رہے ہیں کئی دنوں سے ہمارے مختلف اخباروں میں، تو اس سے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ آج پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ سارے مسئلے کا حل کا راستہ جو ہے آج ہمیں شام مل جائے گا اور کل سے پاکستان ایک ڈاکٹر صاحب آپ تو ان کی کیمپین کو داد دے رہے ہیں۔ ہم بالکل داد دے رہے ہیں، اس اچھا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور اچھی محنت کی جا رہی ہے، بندے لائے جا رہے ہیں، لیکن جب میں تاریخی طور پہ ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 1986 سے ہم وقتاً فوقتاً مختلف لیڈروں کی جو واپسی ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں اور بڑی ہم نے امیدیں باندھی ہیں 1986 کے بعد، وہ ہمارے مسیحا اچھا کہ بس آمد ہو گئی اور ہمیں مسیحا جس کی تلاش تھی وہ مل گیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ پاکستان کے مسائل بڑے ہیں، لیڈروں کے شاید مسائل حل ہو گئے 86 سے اب اگر آج تک آپ آتے ہیں، لیکن عوام میں جو غربت اور افلاس کے مسائل ہیں، جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ایک نا امیدی کا ہے ینگ لوگوں میں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ایلینیشن، عدم وابستگی کا جو رجحان ہمیں نظر آتا ہے، ان کو ایڈریس کر دیں تو بڑی کامیابی ہے اور یہ کنونشن ٹوٹ جائے گی کہ لیڈر آتا ہے، ہم بڑی امیدیں رکھتے ہیں۔ پرنسپل تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 86 سے لے کے اب تک اسی وشیس سرکل میں ہم چاہ رہے ہیں، بٹ اس کے کانٹری ایک اور آرگومنٹ بھی دیا جاتا ہے وہ یہ کہ 86 سے لے کے اب تک کس کو 5 سال پورے کرنے دیے ہیں، کنسسٹنسی کب تھی نظام کی، کس حکومت نے اپنی مدت پوری کی ہے؟ دیکھیے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہ اس کی صرف ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سیاستدانوں کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ سیاستدانوں کا رول ہے، ان کا اپنا کردار ہے۔ دیکھیے 1988 سے 1999 تک حکومتیں رہیں نا، 4 سیویلین حکومتیں رہیں، اس زمانے کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے نا، اب لوگ بھول جاتے ہیں ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے کہ کس طرح یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو خراب کرنے پہ لگی تھی۔ جب 90 کی حکومت گئی ہے کس نے سیلیبریٹ کیا؟ پی ایم ایل این نے۔ جب پی ایم ایل این کی حکومت گئی تو کس نے سیلیبریٹ کیا؟ پی 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 نے۔ اب بھی یہی ہوا ہے؟ اب بھی یہی ہوا ہے۔ اچھا اب بھی یہی ہوگا اور جب یہ دونوں مل گئے تو پھر تیسری پارٹی کو لایا گیا۔ نہیں وہ اس سے فرق نہیں پڑا نا، دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑا نا۔ اب آپ میں اور مثالیں بھی دے سکتا ہوں اس کی، لیکن بالکل میں لوں گا آپ سے مثالیں کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ میں آپ کو ساری مثالیں دے دوں۔ یہ جو عدم وابستگی کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، بڑا اہم یہ موضوع ہے، عدم وابستگی ہے کیونکہ یوتھ جو ہے وہ اس طرح سے روایتی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیں جڑی دکھائی نہیں دیتی، تو کیا اس کی وابستگی کو واپس لے پائیں گے نواز شریف صاحب؟ اور جو ڈاکٹر صاحب نے 2 امپورٹنٹ فیکٹرز ہائی لائٹ کیے ہیں 86 سے لے کے اب تک، مسیحائی کی ہمیں امید ہوتی ہے لیکن مسائل بڑھتے جاتے ہیں، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں جو سیاستدان ہیں، جو بڑے لیڈر ہیں، وہ امید کا چراغ جلاتے ہیں اور قومیں جو ہیں جب آگے بڑھتی ہیں نا تو سب سے پہلے تو آگے بڑھنے کے لیے ایک امید کی ضرورت ہوتی ہے نا، پھر یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امید اور یقین، اور یہی اقبال نے بھی کیا کہا ہے، یہی وہ کیا یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے؟ نہیں یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، ٹھیک ہے نا، یہی جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی کیا مردوں کی شمشیر ہے۔ تو یہ امید جو ہے وہ تو ایک بنیادی چیز ہے، اگر آپ امید ہی نہ ہو آپ کو تو پھر تو کام ہی نہیں کریں گے کچھ آپ، بھائی تو مایوسی تو پھر موت ہے۔ اور میں تو بار بار اپنے لیڈروں کی توجہ مبذول کراتا ہوں، دیکھیے سورہ یوسف کی طرف۔ جی آپ نے اگلے روز بھی پروگرام نقطہ نظر میں بھی جب گفتگو ہو رہی تھی
بڑی عمدہ آپ نے کئی سیاسی حلقوں اور غیر سیاسی حلقوں کی جانب سے اس دن کی ہوئی جو گفتگو تھی سورہ یوسف کے بارے میں، اس پہ فیڈ بیک آیا، وہ میں آہستہ آہستہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ خود نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اور جس انداز سے وہ آ رہے ہیں، اس کے اندر ہی ایک امید چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایوان اقتدار سے نکالے گئے، ان پر سیاست کے دروازے بند کیے گئے، وہ تا حیات نااہل ہو گئے اور ان کو پھر جیل جانا پڑا. ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کا نام نہیں لے سکتی تھی، کمپین سے وہ غائب تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا انتخابات سے پہلے. ان کی بیوی جو ہے وہ بستر مرگ پہ تھی اور اس کا انتقال ہو گیا. بیٹی کو ان کی نظروں کے سامنے گرفتار کیا گیا اور ایک ہی جیل میں باپ اور بیٹی قید تھے، انہیں ملنے کی اجازت نہیں تھی ایک دوسرے سے. اور یہ سب جو ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ مسئلہ کیسے صاف ہوا اور اب وہ ایک فاتحانہ شان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. ان کا دھوم دھام سے استقبال کیا جا رہا ہے. ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ملک بھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں. شاہم صاحب کاہے کو فاتحانہ ہے یہ؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کس شیعہ کی فتح ہے؟ نہیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. واپسی ہے ان کی، ان کا کردار بحال ہو گیا سیاست میں جس کو آپ نے ختم کر دیا تھا. جو ڈاکٹر صاحب نے سٹیٹسمین کی بات کی یا جو سلمان صاحب نے بات کی، پروفیسر نے بات کی، اور آپ جو نقطہ اٹھا رہے ہیں اس پہ میرا آپ کی خدمت میں ایک اور سوال ہے. سٹیٹسمین اگر وہ ہیں یا بننا چاہتے ہیں، یا سورہ یوسف کی تفسیر آپ ان کی خدمت پیش کر چکے ہیں یا مفاہمت کی بات کر چکے ہیں، تو کیا سیکھا انہوں نے اگر وہی سب کچھ ان کے سب سے بڑے مخالف کو درپیش ہے جو انہیں درپیش رہی صورتحال؟ ابھی ان کا سب سے بڑا مخالف بھی تقریباً وہی چیزیں بھگت رہا ہے. فرق تو نہ پڑا نا، ہم تو اسی سرکل میں آ گئے. کبھی میاں صاحب کے ساتھ وہ سب پیش آتا ہے، کبھی زرداری صاحب کے ساتھ پیش آتا ہے، کبھی عمران خان صاحب کے ساتھ. دائروں کا سفر نہیں، مگر دائروں کا سفر تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ وہ مستقل نہیں ہے. دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد دن ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا آپ سیاست میں بے نام و نشان ہو جائیں گے، ختم ہو گئے. وہ ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے. اور آج وہ واپس آ رہے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے. اقتدار ملے نہ ملے، مجھے یاد ہے 2017 میں یہ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی پریس کانفرنس میں، ہم نے اس پہ ٹویٹس بھی کیے تھے. زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اوور، ان کا چیپٹر ختم ہو چکا ہے، جو بھی جسی کی بھی تھی. اور آج جو لوگ آج قید ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کردار ختم ہو گیا؟ ان کا کردار بھی ختم نہیں ہوگا.